ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مسائل کا ذکر کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور میں آج اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ کے مسائل کا حل کس ایک بات کے اندر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے باس سے، اپنے کلیگز کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب کے ساتھ بات ہو اور وہ فرمانے لگے جناب کرایہ ہم دے نہیں پاتے، بجلی کے بل اتنا زیادہ آ جاتے ہیں، بچوں کی فیس کہاں سے بھریں، تنخواہ ہماری اتنی ہے، 24 گھنٹے ہیں اس میں سے 15-18 گھنٹے تو کام کر رہے ہیں، یا تو 36 گھنٹے کا ہو جائے، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے میرے خیال میں، کہتے ہیں ہاں آپ کا خیال تو میں سنتا ہوں، پہلے یہ بات سنیے نا، میں کیا کروں۔ آپ دیکھیں اس دفعہ جو بل آ گیا وہ کیا تھا، اوپر سے بچہ چھوٹا بیمار ہو گیا، اس کے اوپر اتنے پیسے لگ گئے، پچھلے ہفتے والدہ کی بیماری کی وجہ سے اتنے پیسے لگ گئے، اب اتنے سے بجٹ میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں اس کو کس طرح سے دیکھوں۔ اچھا اس نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں۔ نہیں، میں پریشان کیسے نہ ہوں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے سارے مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، میں انسان ہوں اور انسان تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا وہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو جس طرح دیکھ رہے، دیکھنا نہیں حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ آگے سے وہ فرمانے لگے حقیقت تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ مجھے بتا رہے کہ میں کس طرح دیکھ رہا ہوں۔ جب اس صاحب نے اس سے یہ بات کی تو انہیں لگا کہ جناب یہ تو دلچسپی ایک ہی چیز میں رکھ رہے ہیں کہ اپنے مسائل کا ذکر کروں۔ تو انہیں کہا ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو بس وہ صاحب پھر بولتے رہے اور آگے سے یہ صرف ایک ہی جملہ بول دیتے تھے درمیان میں کہیں نہ کہیں رک کر، وہ کیا تھا کہ ہاں آپ درست فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹا اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، کچھ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہے، باپ تمہاری کی کمائی کا یہ حال ہے، طبیعت اس کی خراب رہتی ہے، تم لوگ ہو کچھ کرتے ہی نہیں ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیٹیاں گھر سے آخر جائیں گی تو کیسے ہم ان کا جو دہیج ہے ہم اس کو کس طرح سے کریں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ امی آپ پریشان نہیں ہو۔ نہیں بیٹا پریشان میں کیوں نہ ہو، تم کسی جوگے تو ہو نہیں، میں اب پریشان بھی نہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، آخر میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اتنے عرصے سے تو ڈھونڈ رہے ہو، ابھی تک تو ملی نہیں تمہیں نوکری۔ تو آگے اس نے کہا کہ آپ میری بات تو سنیں، ہاں اب تو تم ہی سناؤ گے مجھے، اب تمہیں تو بیٹھ کے سننا ہے جو کسی کام جوگا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس بیٹے کو بھی تھوڑی بہت یہ والی بات سمجھ آئی کہ اب مجھے ایک ہی بات سننی اور سمجھنی، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں میں کہوں ہاں جی۔ اس نے بھی ہاں جی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں تو آپ کو اس طرح کی ڈھیر کہانیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں شاید میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، ہم سب ملا کے ہم لوگ مسائل کے اظہار کے تکرار، یعنی اس کو ریپیٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم سب کے سب دکھوں کو سنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو دکھوں کو سنانے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کا حل اس کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ میرے دکھ کو سنا جائے، اور یہی حل ہے۔ تو جو دکھ سنانے کو اور اس کے سنے جانے کو حل سمجھتے ہیں تو پھر ان کا حل تو انہیں اسی طرح سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حل تو نہیں ہے نا۔ اور اس کا حل آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ اب میں آپ سے وہ عرض کرنے لگا ہوں، مسائل کا حل مسائل کو ڈسکس کرنے سے نہیں ملتا۔ میں دہراتا ہوں اپنا جملہ کہ مسائل کا حل مسائل کو ڈسکس کرنے سے نہیں ملتا، مسائل کا حل ہمیشہ وسائل کو ڈسکس کرنے سے ملتا ہے۔ مسائل کا حل ہمیشہ کیسے ملتا ہے؟ وسائل کو ڈسکس کرنے سے۔ مہنگائی بڑھ جائے تو مہنگائی کا رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی آمدنی کو بہتر بنانے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ مسائل کو ڈسکس کرنا چھوڑ کے وسائل کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ سننے کا۔